الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قابل قدر واجب الاحترام اساتذہ اکرام، عزیز ساتھیوں، یہ حاضری میرے لیے خود بڑی سعادت کی بات ہے کہ جن دوستوں کے پاس ہم اپنے پڑھائی کے زمانے میں کتابیں حل کرنے، کوئی عبارت پوچھنے اور کوئی ترجمہ پوچھنے، کسی عبارت کا مطلب پوچھنے کے لیے جایا کرتے تھے، انہی کے زیر سرپرستی ہمیں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے بطور سبق سنانے کا موقع ملا ہے۔ کوئی نئی بات ایسی، تحقیقی بات ایسی پیش کی جا سکے، ہم اس قابل بھی نہیں ہیں، چونکہ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار، ایک ہی منزل کے مسافر، طلب علم میں مصروف ہیں۔ زندگی بھر ہم کو یہی کام بڑی سعادت کا سمجھ میں آتا ہے۔ بے تاج بادشاہت کی زندگی تدریس کی زندگی ہے۔ آدمی نہ اوٹ کا محتاج ہوتا ہے، نہ نوٹ کا محتاج ہوتا ہے، نہ تعریف کا محتاج ہوتا ہے، پھر بھی بادشاہت کی زندگی گزرتی ہے۔ اور خدمت دین ایسی ہوتی ہے جس میں حدیث کہ انسان کے انتقال کے بعد بھی اس کے لیے ثواب جاریہ اور صدقہ جاریہ کی جو شکلیں ہیں، ان میں سے ایک شکل سے اللہ نے ہمیں وابستہ کیا ہے۔ اور یہ بھی ہم پڑھے ہیں، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں لکھا ہے کہ وہ کسب، وہ آمدنی بڑی خیر کی ہے اور بڑی افضل ہے جس میں بندہ دین کی خدمت سے جڑا ہو۔ جہاں پر امامت وغیرہ کے سلسلے میں اجرت کی بحث کا تذکرہ آیا، وہاں پر علامہ شامی نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ جو خدام دین ہیں، امامت وغیرہ سے اجرت لیتے ہیں یا علم دین کی خدمت سے لیتے ہیں، اللہ انہیں ڈبل ثواب دے گا۔ ایک ثواب تو اسی کا ہے کہ وہ خدمت دین سے جڑے ہیں، دوسرا ثواب اس واسطے بھی کہ ان کا یہ کسب حقوق واجبہ ادا کرنے کی خاطر ہے۔ تو حقوق واجبہ ادا کرنے کی خاطر مصروف ہونا یہ بھی عبادت ہے، اور قرآن کی تعلیم تعلم سے جڑا رہنا یہ بھی عبادت ہے۔ بعض لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے اور بے تکی باتیں کر دیتے ہیں کہ امامت سے، تدریس سے ملنے والی تنخواہ وہ بالکل ناجائز ہے، گھٹیا ہے، اس طرح کی باتیں۔ آدمی جس لیول کا ہے یا جس میدان کا ہے اسی کی باتیں کرنا چاہیے، جو میدان میسر نہیں ہے اس میں بھی ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو اللہ نے ہمیں بڑی سعادت نصیب کی ہے کہ ہم سیکھنے سکھانے میں، اور یہ میدان اس واسطے بھی ہمارے لیے بہت ہی عافیت کا ہے کہ آج کل جو بے حیائی، جو گناہ کا ماحول، جو نظروں کا خراب ہو جانا، نیتوں کا بگڑ جانا، بلکہ آگے بڑھ کر یہ کہا جائے کہ نسلوں کا بھی بگڑ جانا، نسب کا مشتبہ ہو جانا، فقہ کی زبان میں اگر کہا جائے اشتباہ نسب کا بھی معاملہ ہو چکا ہے، جہاں کالجوں کو ایجوکیشن اور آزاد زندگی اور اومن امپائر جو دیا جا رہا ہے کہ خواتین کو آزادی دی جائے، ان کی چلائی جائے، اس کے ذریعے سے جس گناہ میں ہمارا مسلمان سماج مبتلا ہو رہا ہے، اللہ نے اس سے ہمیں بہت بچا کر رکھا ہے۔ تیسری بات، شکر کی اس معنی کر بھی ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ مدرسوں میں اگر کوئی بچہ پڑھا نہ پڑھا، حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس زمانے میں ایک بات آئی تھی، ملفوظات میں بات لکھی ہوئی ہے کہ کسی نے کہا کہ حضرت مدرسے تو بہت ہو چکے ہیں، بس ایسے ہی ہیں۔ تو حضرت تھانوی نے فرمایا جیسے بھی ہیں غنیمت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے جیسے بھی ہیں غنیمت ہے۔ انہی مدرسوں سے ایمان کی حفاظت ہوگی، انہی مدرسوں سے اسلام کی اشاعت ہوگی، انہی میں سے اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو چنیں گے جو اسلام کی حفاظت بھی کریں گے، اس کی اشاعت بھی کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے ایسے مدرسے تو نہیں ہوں گے جیسے اصحاب صفہ کا تھا، ایسے مدرسے تو نہیں ہوں گے جس میں نظامیہ بغداد کا مدرسہ تھا، جامعہ ازہر جیسے پہلے تھا، ویسے تو نہیں ہوں گے، لیکن جیسے بھی ہیں انہی سے حفاظت دین کے افراد پیدا ہوں گے اور انہی سے ہو رہے ہیں۔
تو ان مدارس سے اللہ نے جوڑ کے رکھا ہے، تو باہر کی دنیا کے بہت سے منکرات معصیات سے اللہ نے ہمیں بچا کر رکھا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے بطور طالب علم کے دو باتیں ذکر کرنے کا خیال ہے۔ پہلی بات اگر مکمل ہو جائے تو دوسری بات ذکر کریں گے۔ پہلی بات جو ذکر کرنا ہے، آج کل ہمارے اندر جس بات کی کمی محسوس کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حصول علم کے لیے طالب علم کی خاطر جن آداب کی رعایت کرنا چاہیے ان میں ایک بہت اہم ادب ہے، بہت اہم ادب ہے ادب۔ حصول علم کے لیے جن آداب کی رعایت کرنا ہے ان میں سے ایک بہت اہم ادب ہے ادب، یعنی ادب ہی ایک مستقل ادب ہے۔ ادب کس چیز کا ہے؟ ادب کی مختلف متعلقات ہیں، کتاب کا بھی ہے، ادارے کا بھی ہے، آلات علم کا بھی ہے، استاذ کا بھی ہے۔ ان میں بالخصوص استاذ کا ادب بہت اہمیت رکھتا ہے، اس متعلق پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات اگر وقت باقی رہے تو حصول علم کے لیے محنت اور جد و جہد شرط ہے۔ تو پہلی بات جو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت یہی ہے ہمیشہ سے کہ اساتذہ کا اکرام اور احترام کرنے والا ہمیشہ نفع میں رہتا ہے، اور جن اساتذہ سے علم سیکھ رہا ہے ان کی بے احترامی اور بے ادبی سے بندہ ہمیشہ محروم رہتا ہے۔ اس واسطے ادب کا تعلق دل سے ہے، اور دل سے اساتذہ کی تعظیم اور احترام کرنا چاہیے، گفتگو میں ہو یا حرکات اور سکنات میں ہو، بہر صورت ادب۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ملفوظات میں ایک جگہ پر پہلی جلد میں ذکر کیا ہے، ادب کا مطلب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، ادب کا مطلب ہے کسی کی عزت اور احترام کرنا۔ عزت اور احترام یہ تعظیم میں داخل ہے۔ ادب کا تعلق ہے راحت سے، ادب کا تعلق ہے راحت سے، یعنی ایسے رہو کہ تمہارے رہن سہن سے سامنے والے کو تکلیف نہ پہنچے، یہ ہے ادب۔ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا وہ ادب کا اظہار ہے، علامت ہے وہ۔ آپ نرمی سے گفتگو کرنا اس ادب کا اظہار ہے وہ۔ آپ چیخ و پکار سے بات نہیں کرنا اس ادب کا اظہار ہے وہ۔ باقی ادب وہ کیفیت ہے جس سے آپ کے رہن سہن سے سامنے والے کو تکلیف نہ پہنچے۔ میرے استاذ کو میری زبان سے، میرے کپڑے پہننے سے، میرے سبق سنانے سے، میرے ہوم ورک لکھنے سے، ان سب چیزوں سے راحت پہنچے۔ حتیٰ کہ آپ نے یہ سنا ہوگا اپنے اساتذہ اکرام سے، حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند حضرت ذکی کیفی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے اصلاح و تربیت کا رابطہ کیا کرتے تھے تو بطور رابطے کے خط لکھا کرتے مرید ہونے کے لحاظ سے۔ تو ایک خط کے جواب میں حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ تم اپنا خط درست کرو، املا جو لکھا جاتا ہے اپنا خط درست کرو، تحریر درست کرو، تحریر کی خرابی بھی ایذائے مسلم میں داخل ہے۔ یہ خط کی خرابی جو تم رابطے کے لیے لکھ رہے ہو اور مجھے پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے، یہ دشواری بھی ایذائے مسلم میں داخل ہے، اور اس کو درست کرنا شیخ کے آداب میں سے ہے کہ جس شیخ سے تم رابطہ کر رہے ہو اس شیخ کو ایسی تحریر لکھو کہ پڑھنے میں تکلیف نہ ہو۔ جس استاذ کو اپنا ہوم ورک دکھا رہے ہو ایسی تحریر لکھو کہ استاذ کو پڑھنے میں تکلیف نہ ہو۔ خوش خطی کا اہتمام مدارس میں اس معنی کر بھی کیا جاتا ہے کہ فارغ ہونے کے بعد عالم حافظ مفتی بن گئے ہیں لیکن تحریر صحیح نہیں ہے، تو اس معنی کر بھی کیا جاتا ہے کہ جس پڑھنے والے کو آپ حوالے کر رہے ہیں اس کو پڑھنے میں دشواری ہوگی، وہی بات ہوگی اگرچہ کہ نامناسب جملہ عرف میں اور تمثیل کے طور پر گھڑا گیا ہے، پڑھے لکھے موسیٰ پڑھے خدا، اس طرح کی جو تعبیر ہے یہ ایک طرح کی بے ادبی پر مشتمل ہے، لیکن حالت وہی ہے کہ بھئی ہم خود پڑھیں، ہم خود لکھیں، ہم خود پڑھیں۔ تو ادب کا تعلق ہے سامنے والے کی راحت سے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ادب سے متعلق جو ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا، اس آیت کا پس منظر طلباء جانتے ہوں گے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں وہ منافقین بھی آتے تھے جو بظاہر اپنے کو مسلمان ہونا دکھاتے،
اور آپ علیہ السلام کا استہزاء اور نعوذ باللہ مذاق اڑانے کے طور پر بکریاں چرانے والے کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہی لفظ اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کرتے. اور چونکہ ذو معنی لفظ ہے، رائنا کا ایک معنی ہمارا چرواہا، رائنا کا ایک معنی ہماری طرف متوجہ ہو جائیں، ہم پر نظر فرمائیں، تو یہ بے ادبی والا لفظ استعمال کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ وہ لفظ استعمال نہ کرو جس سے بے ادبی جھلکتی ہو. وَلَكِنْ قُولُ انظُرْنَا، بلکہ یہ کہو کہ یا رسول اللہ ہماری طرف نظر فرمائیے. انظرنا، رائنا کا لفظ چھوڑ دو، انظرنا کا لفظ کہو. اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے استاد سے جب شاگرد تخاطب کرے، مخاطب کرے، تو تخاطب کے الفاظ بھی ادب والے ہونا چاہیے. ذو معنی لفظ سے اپنے استاذ کو مخاطب نہ کرے. جیسے ہمارے سماج میں ایک ہے تو کا لفظ، دوسرا اس سے اوپر تم کا لفظ، اس سے اوپر آپ کا لفظ. استاذ کے لیے آپ سے نیچے کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. تم کے لفظ سے بھی تخاطب کرنا عرف کے لحاظ سے بے ادبی میں داخل ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر لکھا ہے ادب کا تعلق نصوص سے نہیں ہوتا ہے، ادب کا تعلق عرف سے ہوتا ہے. جس زمانے کا جو عرف ادب شمار ہوگا اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. ایک زمانے میں کوئی چیز ادب ہوتی ہوگی، گزرتے گزرتے وہ ادب کا حصہ نہیں ہوگی، اسے چھوڑ دیں گے. اب جو ادب شمار ہوتا ہے اس کا لحاظ رکھا جائے گا، چونکہ اس وقت راحت پہنچانا ہے، پہلے زمانے کی راحت اب پہنچانا نہیں ہے. تو اس لیے الفاظ کے انتخاب میں بھی استاد سے جب بات ہو تو ہمارے جملے بھی ادب پر مشتمل ہونا چاہیے. تعلیم المتعلم کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کسی بھی طالب علم کو اللہ تعالیٰ علم نافع تبھی عطا کرتے ہیں جب وہ اپنے اس اساتذہ کا ادب کرتا ہے. بے ادب طالب علم کو اللہ تعالیٰ علم نافع عطا نہیں کرتے ہیں. اور جس زمانے میں بھی جس شخص کو بھی جو بھی علم ملا ہے اور وہ علم اسے نافع ملا ہے تو وہ ادب اور احترام کی وجہ سے ہی ملا ہے. بافیض عالم بے ادب نہیں ہو سکتا ہے، بافیض عالم بے ادب نہیں ہو سکتا ہے. جس کے علم سے اللہ دوسروں کو اور خود اس کی ذات کو نفع پہنچانا چاہیں تو اللہ اسے سب سے پہلے ادب والا بناتے ہیں. ایک جگہ کہا گیا اگر آدمی گناہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا لیکن دین کی کسی بھی شعائر میں سے کسی شعار کی بے حرمتی اور بے ادبی کرنے سے کافر ہو جاتا ہے. تو ادب کا کتنا بڑا تعلق ہے کہ تم نماز چھوڑ دو کافر نہیں ہوگے، لیکن نماز کا مذاق اڑا دو کافر ہو جاؤ گے، نماز کی بے احترامی کر دو کافر ہو جاؤ گے. علماء نے اس کی مثال لکھی ہے اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر بغیر وضو کے نماز پڑھتا ہے جبکہ معلوم ہے کہ نماز کے لیے وضو شرط ہے، فتویٰ عالمگیریہ نے اسے کفر کا فتویٰ دیا ہے. اگر کوئی شراب پیتے وقت بسم اللہ پڑھ کے شراب پیتا ہے تو فقہا نے اس پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے کہ تسمیہ حلال چیز پر ہوتا ہے، حرام چیز پر نہیں ہوتا. شربت پیتے وقت بسم اللہ سمجھ میں آتا ہے، شراب پیتے وقت بسم اللہ سمجھ میں نہیں آتا. ادب کا لحاظ ہے اور حرام چیز منہ کو لگا رہے ہو. اس سے معلوم ہوا بے ادبی بہت سخت چیز ہے. چنانچہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں از خدا خواہم توفیق رب، بے ادب محروم گشت از فضل رب. اللہ سے ہم ہمیشہ ادب کی توفیق مانگتے ہیں کہ ہم جہاں بھی رہیں اپنے بڑوں کا اپنے اساتذہ کا ادب کرتے رہے، خواہ ہم استاذ ہی کیوں نہ ہو جائیں. ہم استاذ بن جائیں تو بھی ہم اپنے استاذ کے شاگرد ہی ہیں. اسے اور سمجھ سکتے ہیں ہم مفتی صاحب بن گئے، ہم شیخ صاحب بن گئے، ہم حاجی صاحب بن گئے، ہم اور کوئی بڑے نسبت والے بن گئے تو بھی ہم اپنے ماں باپ کے سامنے بچے ہی ہیں. یہاں شیخیت، مشیخیت اور فقیہ العصر ہونا، شیخ الحدیث ہونا اور شیخ التفسیر ہونا، یہ سب چیزیں ماں باپ کے قدموں کے نیچے آنے کے بعد ساری نسبتیں ہٹا دو، بحیثیت بیٹا آ کے ملاقات کرو بس. ایسی جو بھی نسبتیں نصیب ہیں پڑھنے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد ساری نسبتیں ہٹاؤ، اپنے استاذ کے پاس شاگرد بن کے آؤ بس. جب ادب کا اتنا تعلق استاذ بننے کے بعد بھی ہے کہ وہ اپنے استاذ سے ادب کرے، تو جب ابھی بنا ہی نہیں ہے، شاگرد ہی ہے، تو اپنے استاذ کا کتنا ادب کرنا ہوگا. آگے حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں بے ادب محروم گشت از فضل رب.
اللہ کے فضل سے اگر کوئی محروم رہتا ہے تو بے ادب آدمی محروم رہتا ہے۔ چنانچہ ادب کی اہمیت پر حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں ادب تاجست از فضل الہی، اللہ کے فضل سے ادب ایک ایسا تاج ہے، ایسی عزت والا تاج ہے، بنہ برسر برو ہر جا کے خواہی، اپنے سر پہ یہ ادب کا تاج پہن لو اور جہاں چاہے چلے جاؤ تمہاری بھی عزت کی جائے گی۔ بے ادب کو کہیں مقام نہیں ملے گا، ادب والے کو ہر جگہ عزت دی جائے گی۔ طالب علم کے آداب میں ایک کتاب ہے تذکرۃ السامع والمتکلم، اس میں لکھا ہے کہ کسی بھی عالم کا علم نافع اور بافیض ہونے کے لیے، ہم عالم بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، ہمارے قرآن سے ہم کو فائدہ ہو، ہمارے عالمیت کے شعبے کی کتابوں سے ہم کو فائدہ ہو، تو اس کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ پہلی چیز ہے آدمی کے اندر تواضع ہونا۔ تواضع جھکنے کا نام نہیں ہے، تصنع کا نام نہیں ہے، بناوٹ کا نام نہیں ہے، تواضع حق کو قبول کرنے کا نام ہے۔ جو بات صحیح ہے اسے قبول کر لینا، حق کو قبول نہ کرنا یہ تکبر ہے، تکبر کی ضد تواضع ہے۔ تواضع کا مطلب ہاتھ باندھ کر کھڑے رہنا، تواضع کا مطلب سر جھکا کر رہنا، رکوع میں جا کے سلام کرنا، اسے تواضع نہیں کہتے ہیں۔ تواضع نام ہے قبول حق کا، کہ جو بات آپ کے سامنے صحیح آ گئی اسے مان لیا جائے۔ دوسری صفت ہے علم کی حرص ہونا، مال کی جیسے حرص ہوتی ہے، کھانے کی جیسے حرص ہوتی ہے، علم کی بھی ویسے ہی حرص ہونا۔ ہمارے اندر اس کی کمی ہے، جس دن استاد سبق پڑھانے نہ آئے اس دن بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جس دن معمول سے مطابق تھوڑا زیادہ پڑھا دے اس دن بے چین ہو جاتے ہیں۔ استاد کے نہ آنے تک بڑے خوش ہوتے ہیں، استاد جیسے ہی درسگاہ میں داخل ہوا بے چینی شروع ہو جاتی ہے، پتہ چلا کہ حرص والی کیفیت ہی نہیں ہے۔ تیسری چیز ہے استاد کی تعظیم ہونا۔ استاد کی تعظیم یہ تیسرا ایسی صفت ہے جس سے علم نافع بنتا ہے۔ اساتذہ کے آداب کی شکلیں کیا کیا ہیں کہ ہمیں کس کس طریقے سے استاد کا ادب کرنا چاہیے؟ حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت اشرف علی حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں، انہوں نے بہت تفصیل سے لکھا کہ استاد کے آداب میں کیا کیا چیزیں داخل ہیں۔ اتنی تفصیل ہے کہ طلباء کے آداب پر لکھی گئی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں بھی ادب کی یہ شکلیں مذکور نہیں جتنا حضرت نے توجہ دلائی ہے۔ چنانچہ حضرت لکھتے ہیں کہ جب استاد کے سامنے ہم بیٹھیں تو ایسے انداز سے بیٹھیں کہ صاف ظاہر ہو کہ طالب علم بیٹھا ہے، بلکہ ایسے انداز سے بیٹھے کہ کوئی نوکر اپنے آقا کے سامنے بیٹھا ہے۔ بیٹھنے کا انداز یہ ہونا چاہیے۔ دوسری صفت کہ جب ہم بیٹھیں تو ہماتن استاذ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھیں۔ توجہ پوری استاذ کی طرف ہونا ادب میں سے ہے۔ استاذ کے سامنے بیٹھا ہے، کسی دوسرے ساتھی کی طرف دیکھ رہا ہے، ادھر ادھر اشارے کر رہا ہے، مسکرا رہا ہے، دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھ رہا ہے اور شور شرابہ آپسی گفتگو کر رہا ہے، استاذ کے سامنے آستین چڑھا کر بیٹھا ہے، یہ سب ادب کے خلاف ہے۔ استاذ کے سامنے آستین چڑھا لینا، آستین چڑھانا تو طالب علم نہیں، استاذ کے لیے بھی منع ہے کہ درسگاہ میں آستین چڑھا کے نہ بیٹھے، استاذ کے لیے بھی منع ہے کہ درسگاہ میں ٹوپی نکال کے نہ بیٹھے، چونکہ جن چیزوں کا آداب، جن چیزوں کا ادب طلباء کے لیے ہے، ان ادب کی تعلیم کی مجموعی طور پر ذمہ داری استاذ پر آتی ہے، وہ اسی سے عملی طور پہ سیکھتے ہیں۔ تو جب استاذ کے لیے حکم ہے تو طلباء کے لیے بدرجہ اولا رہے گا۔ چنانچہ استاذ کے حقوق اور آداب میں سے لکھا ہے کہ ہاتھ پیر حرکت میں نہ رہے جب استاذ کے سامنے بیٹھے، گنڈیاں جو لگانے کی ہوتی ہیں گریبان کی، ان میں سے کوئی گنڈی کھلی ہوئی نہ رہے جب استاذ کے سامنے بیٹھے، داڑھی ہو تو استاذ کے سامنے بیٹھ کر اس داڑھی پر ہاتھ پھیرتے رہنا، کنگھی کرنا، بال کھینچتے رہنا۔ بعض کی ابھی تو آپ میں سے کسی کی اتنی داڑھی نہیں آئی، بعض طلباء کی ہوتی ہے کہ وہ داڑھی لے کے منہ میں کرتے رہتے ہیں، ناشتہ برابر نہیں ہوتا ہے یا دوپہر کا کھانا برابر نہیں ہوتا ہے، وہ خود کو کھانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ بھی بے ادبی مجموعی طور پہ جہاں استاذ کی بے ادبی ہے وہاں پر داڑھی کی بھی بے حرمتی ہے۔ اور استاذ کے آداب میں یہ چیز بھی داخل ہے کہ استاذ کے سامنے بیٹھنے کے بعد منہ میں انگلی کرنا، ناک میں انگلی کرنا، کان میں انگلی کرنا، یہ سب آداب کے خلاف ہے۔
انگلیاں چٹخانا، انگلیاں توڑتے بیٹھنا استاذ کے سامنے بیٹھ کر، اور ایسے ہی زمین پر دونوں ہاتھ ٹیک کر بیٹھنا، اگر کھلی زمین ہے وہاں پر کچھ انگلیوں سے لکیر بناتے رہنا، قلم ہاتھ میں لے کر کچھ استاذ کے سامنے گھیستے رہنا، کاپی لے کر، رف کاپی رہتی ہے جس پر کچھ بھی جب ہم کو دیوانہ پن سوار ہوتا ہے تو اس پہ ہم اس کا اثر ظاہر کرتے رہتے ہیں، تو وہ اثرات کاپی پر مرتب کرنا استاذ کے سامنے بیٹھ کر، یہ بھی بے ادبی میں داخل ہے۔ ٹیک لگا کر بیٹھنا استاذ کے سامنے کسی ایک طرف مائل ہو کے بیٹھنا، جیسے کھڑے ہیں ایک پیر پہ کھڑے ہیں، یہ بھی بے ادبی میں داخل ہے۔ استاذ کے سامنے دونوں پیروں پر وزن برابر ہونا چاہیے، ایک طرف پر کھڑے ہونا اور ایک طرف کا پیر ڈھیلا چھوڑ دینا یہ بھی بے ادبی میں داخل ہے۔ یہ ساری باتیں حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ استاذ کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ جانا، تپائی پر بیٹھے ہیں تو تپائی پر ٹیک لگا کر بیٹھنا یہ بے ادبی میں داخل ہے۔ ہاتھ کو ٹیک لگا کر بیٹھنا یہ بھی بے ادبی میں داخل ہے۔ استاذ کے سامنے آئیں ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا، زیادہ باتونی بن جانا، استاذ کو ہی سناتے جانا، آپ درسگاہ میں آ کر ہمیں بہت سناتے ہیں، ہم باہر آپ کو بہت سنا رہے ہیں، یہ بھی استاذ کی بے ادبی میں داخل ہے۔ استاذ کے سامنے بغیر کسی بلا وجہ کے کھانسنا اور کھکارنا یہ بھی بے ادبی میں ہے۔ استاذ کے سامنے چھینک آئے تو منہ پہ ہاتھ رکھنا چاہیے، جمائی آئے منہ نہیں کھولنا چاہیے، اگر کھل جائے تو منہ پر ہاتھ کی پشت رکھ لینا چاہیے، اپنا منہ کھلا ہوا استاذ کے سامنے نہ دکھانا۔ آواز جمائی کی زور سے نہ آنا یہ بھی استاذ کے ادب میں داخل ہے۔ استاذ کے سامنے پان کھا کر آنا بھی بے ادبی میں داخل ہے۔ اور کتاب پر ٹیک لگا کر بیٹھنا، تپائی پر کتاب زور سے رکھنا، کاپی زور سے رکھنا جبکہ استاذ موجود ہو، یہ استاذ کی بے ادبی ہے۔ موجود نہ ہو تو کتاب کی بے ادبی ہے، کتاب کو ادب سے رکھنا چاہیے، استاذ سے آگے نہیں چلنا چاہیے۔ جس مسلے کو، جس برتن کو، جس گلاس کو، جس تپائی کو استاذ استعمال کرتے ہوں ان کے لیے ادارہ اور انتظامیہ نے خاص کر دیا ہو، وہ تکرار کے موقع پر، اپنی انفرادی تحریر کے موقع پر طالب علم اس تپائی کو لے کے بیٹھنا، اس مسلے کو لے کے بیٹھنا، استاذ کے اس گلاس سے پانی پینا یہ بھی بے ادبی میں داخل ہے۔ استاذ کے اسباب اور سامان کو خود استعمال کرنا یہ بھی بے ادبی میں داخل ہے۔ جس جگہ استاذ بیٹھتا ہو وہاں خود کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ استاذ کے سامنے زور سے بات کرنا بے ادبی ہے۔ استاذ کے منشے کو نہ سمجھنا یہ بے وقوفی میں داخل ہے، اپنے فہم کا قصور ہے۔ استاذ سے بدگمانی کرنا یہ بے ادبی ہے۔ استاذ اگر کسی بات پر غصہ ہو جائے تو ان کے سامنے منہ بنانا یہ بے ادبی سے بڑی بات اس جرأت مندی ہے جو انسان کو محروم کر دیتی ہے۔ جیسے ہی استاذ غصہ ہو جائے طالب علم کا رویہ فوراً معذرت خواہانہ ہونا چاہیے، چاہے غلطی اپنی کیوں نہ ہو، ہماری غلطی نہیں ہے لیکن پھر بھی استاذ ناراض ہیں تو فوراً معافی مانگ کر استاذ کے غصے کو ٹھنڈا کر دینا۔ استاذ اگر غلط فہمی کی وجہ سے مار دے یا سختی کر دے، غصہ کر دے، اس غلط فہمی کی غیبت اور شکایت نہیں کرنا یہ استاذ کے آداب میں داخل ہے۔ انسان ہے، عالم الغیب نہیں ہے، عالم العیب ہے، بس عالم الغیب نہیں ہے۔ عیب کا علم ہوا اس واسطے تنبیہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس علم کے ہونے میں اس سے اجتہادی خطا ہو چکی ہو، وہ اسی کا مکلف ہے، تو اس واسطے اس کی ناراضگی اور غلطی پر شکایت کرنے کے بجائے فوراً معذرت کر لینا، اعتقاد میں کمی آنے نہیں دینا، اور استاذ کے درسگاہ میں یا اس کی خدمت میں موجود ہوں اس کی اجازت کے بغیر وہاں سے نہیں اٹھنا، آتے ہوں تو اجازت لے کر بیٹھنا یہ استاذ کے آداب میں داخل ہے۔ اور جس بات کے پوچھنے سے استاذ نے منع کیا، آئندہ گفتگو نہیں ہونا، آئندہ لہجہ نہیں ہونا، تو اس بات کو آئندہ پھر دہرانا نہیں چاہیے، یہ استاذ کے آداب میں داخل ہے۔ جب استاذ سامنے نہ ہو، موجود نہ ہو، استاذ کے غیبوبت میں، غیابت میں استاذ کی شان میں توہین تحقیر والا کوئی لفظ استعمال نہیں کرنا۔ اب تو استاذ نہیں ہے، نہیں دیکھ رہا ہے، ارے ترے والی زبان یا تو والی زبان یا تم والا لہجہ استاذ کی غیر موجودگی میں جو ان کی شان کے خلاف ہو اور موجودگی میں استعمال نہ کرتا ہو، وہ غیبوبت میں کرنا بھی آداب کے خلاف ہے۔ اللہ نے فراغت کے بعد حیثیت دی، موقع بموقع استاذ کی خدمت میں حاضری دینا، ان کی خدمت میں ہدیے تحفے پیش کرنا، ان سے رابطے کا سلسلہ باقی رکھنا یہ استاذ کے آداب میں سے ہے۔ پڑھ کے فارغ ہوا،
اب اس کے بعد سے 10 سال ہو گئے، اپنے پڑھائے ہوئے استاذ کے علم سے ہی اپنا گھر چل رہا ہے، لیکن اس استاذ کی کوئی قدر ہی نہیں ہے جس نے اس قابل بنایا، اس استاذ کے تعلق ہی نہیں ہے جو اس قابل بنایا کہ ہم مصلی پہ کھڑے ہیں، محراب سنائیں اور تراویح سنائیں اور لوگوں کے سامنے خطاب کریں اور وہ اس مجمع کے ذریعے سے ہم آہ واہ حاصل کریں۔ لیکن اس استاذ نے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے، اس کی نہ دعائیں ہیں، نہ اس سے کوئی کارگزاری ہے، نہ اس کو کوئی خوش کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر بار جب بھی جائیں تو ہم کچھ تحفہ اور ہدیہ ہی لے کے جائیں، ایسے ہی حاضر ہو جانا یہ بھی ان کو خوش کر دیتا ہے کہ ہمارے پاس پڑھے ہوئے بچے آتے ہیں، ملتے ہیں، اپنی محنتیں سناتے ہیں۔ ہر کوئی مادیات کا منتظر ہی نہیں رہتا ہے، دعائیں بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں استاذ کے آداب میں داخل ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم سے کہاں ادب ہوتا ہے، کہاں بے ادبی ہو جاتی ہے۔ استاذ کے ادب کے سلسلے میں ایک بات بہت اہمیت کے ساتھ ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، بوڑھا مسلمان ہے، عالم دین ہے، حافظ قرآن ہے اور انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، ان کی عزت اور ان کا احترام کرنا دراصل اللہ کے احترام میں داخل ہے۔ تو ہم جس استاذ سے پڑھتے ہیں در حقیقت یہ ترجمان شریعت ہوتے ہیں۔ قرآن میں کیا لکھا ہے میں نہیں جانتا ہوں، حدیث میں کیا لکھا ہے میں نہیں جانتا ہوں۔ حدیث اللہ کے نبی کی زبان ہے، قرآن اللہ کی زبان ہے۔ یہ زبان کو مجھے سمجھانے والے درمیان میں ٹرانسلیشن اور ترجمان بن کر اس فہم کو اور اس فقہ اور ادراک کو مجھ تک پہنچانے والے یہ واسطہ میرا استاذ ہے۔ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روزی کا تعلق جیسے روٹی اور چاول سے ہوتا ہے لیکن دینے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر ہمیں اس برتن کا بھی ادب کرنا ہے جس برتن میں روٹی کھاتے ہیں، اس گلاس کا بھی ادب ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ جبکہ یہ چیزیں مادیات سے جسم کو پروان چڑھانے سے تعلق رکھتی ہیں، تو پھر کیا مرتبہ ہوگا اس علم کا جو علم ہمیں ہماری روح کو سنوارتا ہے اور اس میں واسطہ برتن جیسے ہے ویسے استاذ ہمارے لیے واسطہ ہے۔ تو جیسے برتن میں کو پھینکا نہیں جا سکتا، برتن کو صاف کرنے کا حکم ہے، پانی کا گلاس دھو کر پینے کا حکم ہے، ویسے استاذ کے بھی ادب کا حکم ہے کہ یہ واسطہ ہے اللہ کے علم کو ہم تک پہنچانے کا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم گزرے ہیں، مجدد ہیں اپنے زمانے کے، حکیم ہیں اپنے زمانے کے۔ فرماتے ہیں مجھے جو کچھ بھی ملا ہے اپنے اساتذہ کے ادب سے ملا ہے، مجھے جو کچھ بھی ملا ہے اپنے بزرگوں کی ادب اور ان سے محبت کی وجہ سے ملا ہے۔ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں، آپ فرماتے ہیں مجھے بھی جو کچھ حاصل ہوا ہے وہ اساتذہ کے ادب کی برکت سے حاصل ہوا ہے۔ تو ان حضرات کی یہ باتیں گواہی ہیں کہ اگر ہمیں کچھ حاصل کرنا ہو تو اپنے اساتذہ کا ادب ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ کی عادت یہ رہی ہے من لا ادب لہ لا علم لہ، جس کے اندر ادب نہیں ہے اسے کچھ علم حاصل نہیں ہوگا۔ محمود غزنوی کے والد ناصر الدین سبکتگین ہندوستان کے بڑے بادشاہوں میں گزرے ہیں، اپنے زمانے میں اس زمانے کی حکومت کے معمولی درجے کے سپاہی تھے، بس آج کی زبان میں کہا جائے تو ایک کانسٹیبل تھے جس پر ایک اسٹار بھی نہیں لگا رہتا، ہلکی سی لاٹھی رہتی ہے، اپنے سے بڑے سی اے وغیرہ جو رہتے ہیں ایس آئی وغیرہ تو اس کا ڈور کھولنے اور اسے کار میں چھوڑنے اس طرح کی خدمتیں کرنا پڑتا ہے۔ ایک دن ان کے یہاں ایک عالم مہمان بنے، اکرام کیا، خدمت کی، اور ان عالم کو رخصت کرتے وقت احترام میں ان کے ساتھ اسلام کے آداب میں سے ہے مشایعت، جو مہمان تمہارے پاس آئے اسے رخصت کرنے کے لیے چند قدم اس کے ساتھ چلو، دروازے تک، گیٹ تک اس کے پاس جاؤ، اسے اپنے گھر کی دہلیز سے ہی رخصت مت کر دو۔ یہ کبر میں داخل ہے، یہ مہمان کی بے احترامی میں داخل ہے۔ یہ مشایعت اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ اکرام کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، فلاں جگہ کا بھیجا، تو آپ صحابہ کو اونٹ پر بٹھا کر نکیل پکڑ کر خود مشایعت کرتے تھے۔ تو یہ اتنی بڑی سنت ہے۔ تو ناصر الدین سبکتگین محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ان عالم کے اکرام میں 7 قدم مشایعت کے طور پہ چلے، 7 قدم مشایعت کے طور پہ چلے
اللہ نے ان 7 قدموں کی اتنی لاج رکھی کہ ان کی 7 پشتوں میں بادشاہت باقی رہی، ان کی 7 پشتوں میں اللہ تعالیٰ نے حکومت اور بادشاہت باقی رکھی۔ تو یہ اس سے حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طرح مشایعت کی یہ برکت کسی عالم کے اکرام میں ہے، ایسے اپنے استاذ کے اکرام میں مشایعت یہ بھی علم کی برکت میں داخل ہے کہ اپنا علم بابرکت بنے گا۔ مشہور بات ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اگر استاذ کسی بات پہ ناراض ہو جائے، یہ بات ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے اپنی محنت کے بدولت ملتا ہے کا تصور اگر ہے تو یہ قارونیت ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے 20ویں پارے میں فرمایا اتنا سارا خزانہ ملا تو اس نے کیا کہا، یہ جو کچھ بھی ملا ہے میرے علم کی وجہ سے ملا، یعنی مجھے اپنی ذاتی کمالات کی وجہ سے ملا ہے۔ ہم کو جو کچھ بھی مل رہا ہے اس کے پیچھے ہماری ماؤں کے آنسو ہیں، ہماری باپ کی فکریں ہیں، ہمارے استاذ کی محنتیں ہیں۔ ہمیں خود نہیں معلوم کہ ہمیں کیا حاصل کرنا چاہیے اور جو حاصل کر رہے ہیں وہ کس معیار کا ہے۔ جو کچھ بھی دیا جا رہا ہے وہ ہمارے مستقبل کو سوچ کے دیا جا رہا ہے، اس واسطے ان نوازنے والوں کا احترام باقی رکھنا چاہیے۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، تجربے سے بات معلوم ہوئی ہے کہ استاذ کا دل جس قدر خوش رکھا جائے گا اسی قدر علم میں برکت ہوتی ہے۔ استاذ کو جتنا خوش رکھا جائے اللہ اس میں اتنی ہی برکت دیتے ہیں۔ اس کے دلیل کے طور پر حضرت نے لکھا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے دربار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا نسخہ لے کے آئے اور پڑھنے لگے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت عمر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنبیہ فرمائی، سکلت کا سواکل، رونے والیاں آپ پر روئیں، ایک طرح کی تعبیر ہے اس زمانے کی ناراضگی کے اظہار کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہ نسخہ بند کر کے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، یعنی اس سے معذرت پیش کی کہ اب میں اس پر معافی چاہتا ہوں۔ تب اللہ کے نبی علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ اس سے حضرت تھانوی فرماتے ہیں، ناراضگی جیسے ہی ہوئی فوراً خوش کرنے کی کوشش کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت اور ان کی خلافت اور اس میں ہونے والے کارنامے، الفاروق حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتنی وہ چیزیں ہیں جو آج کے حکمران حضرت عمر کی خلافت سے لیے ہیں۔ تو اپنے بڑوں کو خوش رکھنا یہ ہمارے نسلوں میں برکت، علم میں برکت کا ذریعہ ہے۔ معذرت اور معافی یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ معذرت اور معافی یہ کمزوری نہیں ہے، یہ بہت بڑی خوبی ہے، بالخصوص جب اپنے باپ سے معافی مانگنا ہو، اپنے استاد سے معافی مانگنا ہو، اپنے شیخ سے معافی مانگنا ہو، اس میں آدمی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی نے ایک شخص سے کہا کہ اگر میں جانتا کہ آپ یعنی حضرت حاجی صاحب سے بیعت ہیں تو میں نامناسب بات بھی نہ کہتا، یعنی اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میرے شیخ سے بھی کسی کا تعلق ہے، میرے استاد سے دوسروں کا تعلق ہے، جن کا تعلق ہے میں ان سے بھی اچھا تعلق رکھتا، صرف استاد سے نہیں، استاد کا جن سے تعلق ہے میں ان سے بھی اچھے تعلق سے پیش آتا۔ چنانچہ حضرت نے فرق مراتب کے طور پہ لکھا ہے، ہمارے اوپر بنیادی طور پہ 3 لوگوں کے احسانات ہوتے ہیں، ایک والدین کا، ایک استاذ کا اور ایک شیخ کا۔ تربیت بھی ہمیں ضروری ہے، دل کی اصلاح اور تزکیہ بھی ضروری ہے، یہ تینوں دین کے شعبے ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین میں کوئی شعبے ہی نہیں ہے، بس ایک ہی شعبہ ہے، وہ دین سے ناواقف ہیں، وہ ناقص دین کو کامل دین سمجھ رہے ہیں، ادھورے پن کو وہ کمال سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے ویسے ہی ہے جیسے ہاتھی کے کسی کو کان ملا، کسی کو پیر ملا، کسی کو سونڈ ملا، کسی کو پیٹ ملا تو وہ ہاتھی سمجھ بیٹھا، ایسے ہی جو شعبہ پکڑ بیٹھا اسی کو پورا دین سمجھا۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں نصوص کے لحاظ سے سب سے پہلا درجہ ماں باپ کا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دوسرا درجہ دوسرے مرتبے میں استاذ کا ہے، تیسرے مرتبے میں درجے میں شیخ کا درجہ ہے۔ ان فرق مراتب کے ساتھ آدمی کو چاہیے کہ ان کا ادب اور لحاظ بھی رکھے۔ بے ادبی اور گستاخی جہاں پر ہوگی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مقبولان الہی یا اپنے محسن کی شان میں گستاخی کرنا یہ عقل کو مسخ کر دیتا ہے،
آدمی بعض مرتبہ پاگل ہو جاتا ہے جب ان محسنوں کے حق میں بے ادبی کرنے لگ جاتا ہے. اور دلیل کے طور پر ایک واقعہ پیش کیا. حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے زمانے میں ایک شاگرد تھا، ان حضرت سے پڑھا ہوا، کسی مسئلے میں اپنے ہی استاذ حضرت شاہ اسحاق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کر بیٹھا. تو دوسرے شاگرد نے کہا اللہ کے بندے وہ تمہارے استاذ ہیں، تمہارے محسن ہیں، ایسی بات ان کے بارے میں استعمال نہ کرو، ایسے جملے نہ بولو. تو یہ شاگرد کہنے لگا بھائی وہ میرے استاذ تب ہیں جب مجھے ان کا پڑھایا ہوا کچھ یاد رہتا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں انہوں نے کیا پڑھایا، تو میں ان کو اپنا استاذ کیسے مانوں. تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں جہاں بے ادبی ہوئی اللہ نے وہاں پر فوراً پورا علم سلب کر لیا. تو وہ کہنے لگا مجھے یاد ہی نہیں ہے. یاد ہی نہیں ہے، یہ اصل سلب ہو چکا ہے، جو کچھ بھی تم نے ان سے حاصل کیا ہے وہ سب اللہ نے واپس لے لیا ہے. تو بے ادبی کے نتیجے میں دی ہوئی نعمتیں واپس چھن جاتی ہیں. حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو لوگ علماء کی توہین کرتے ہیں اور ان پر تان تشنی کرتے ہیں، یہ تو عام علماء کے بارے میں ہے، اور جو عالم میرا استاذ بھی ہو تو ان کے متعلق کتنی بڑی بات ہوگی. عام لوگ بھی اگر علماء کی توہین کرتے ہیں تو حضرت فرماتے ہیں قبر کے اندر ان کا منہ قبلے سے پھر جاتا ہے. اگر یقین نہ ہو تو جس کا جی چاہے دیکھ لے. تو عام علماء کی توہین کی اجازت نہیں ہے، تو میں اپنا استاذ جو کہ عالم ہے، حافظ ہے، جو بھی مجھے پڑھا رہا ہے، اس کی بے ادبی کی مجھے کہاں سے اجازت رہے گی. شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم ہیں. فرماتے ہیں کہ میں دور حدیث میں تھا اور گنگوہ میں پڑھ رہا تھا. اتنی پابندی تھی کہ جمعہ کے دن بھی میں گھر نہیں جاتا تھا، حتیٰ کہ رمضان کی چھٹیوں میں بھی گھر نہیں جاتا تھا، عید کے دن بھی گھر نہیں جاتا تھا. والدہ نے اصرار کیا تو میں نے کہا نہیں، میں اپنے استاذ کو چھوڑ کے نہیں آ سکتا. پھر والدہ نے حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کہ میرے بیٹے کو کم از کم عید کے دن تو بھجوائیں آپ، وہ آپ کی صحبت چھوڑنا نہیں چاہ رہا ہے. تو رشید احمد گنگوہی استاذ نے اپنے شاگرد حضرت یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ تمہاری والدہ کا خط آیا ہے، ایک دن کے لیے جاؤ اور اپنی والدہ سے مل کے آؤ. تو انہوں نے معذرت کی کہ نہیں حضرت جاؤں گا تو میرا سبق چھوٹ جائے گا. اس زمانے میں ایسی ترتیب نہیں تھی کہ بھئی رمضان کی چھٹیاں، بقرعید کی چھٹیاں استاذ جیسے پڑھانا چاہے ویسے پڑھایا کرتے تھے. تو معذرت کی، حضرت نے اصرار کیا، ٹھیک ہے حضرت کے کہنے پہ چلے گئے. واپس آنے تک ایسا ہوا کہ ایک باب بیچ میں رہ گیا جو حضرت سے انہوں نے پڑھا نہیں تھا. عبارت پڑھنے والا طالب علم یہ کہا کہ نہیں وہ ہو چکا ہے، آگے سے پڑھنا ہے، حالانکہ وہ نہیں ہوا ہے. وہ مصر رہا تو حضرت نے آگے سے پڑھا دیا. اب ایک باب حضرت کا چھوڑ گیا. دوسری مرتبہ پھر والدہ کا جب اصرار آیا کہ بچے کو دوبارہ بھیجیں تو حضرت نے پھر کہا کہ جاؤ والدہ سے مل کے آؤ. تو آپ سوچیں کیسا زمانہ رہا ہوگا کہ ماں باپ بلا رہے ہیں تو بھی بچہ نہیں جا رہا ہے. اب کا زمانہ یہ ہے کہ ہم تو چھٹیوں کی خاطر پتہ نہیں اپنوں کا کتنی بار خون کر دیتے ہیں، اپنوں کا ہی کتنی بار خون کر دیتے ہیں. مرے ہوئے داد ابا کو پھر مار دیتے ہیں، مری ہوئی نانی امی کو پھر مار دیتے ہیں، مری ہوئی دادی امی کو پھر مار دیتے ہیں. بار بار ان کے، ہمارے یہاں تو آوا گون 7 جنم کا عقیدہ ہی نہیں ہے، لیکن بچے یہ عقیدہ رکھے بغیر بھی پھر 7 جنم کی موت دے دیتے ہیں چھٹیوں کی خاطر. وہاں استاذ بول رہے ہیں کہ بھئی جاؤ اپنی والدہ سے مل کے آؤ. تو دوبارہ جب گئے تو حضرت نے فرمایا کہ پہلی بار گیا تو میرا ایک باپ چھوڑ گیا، اب میں دوبارہ نہیں جا سکتا. تو حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے تم جا کے آ جاؤ، وہ باپ میں دوبارہ تمہیں پڑھا دوں گا. حضرت نے رشید احمد گنگوہی نے فرمایا، گئے واپس آئے درسگاہ میں. وہ باپ جب شروع کیا تو وہی طالب علم جس نے اصرار کیا تھا کہ نہیں وہ باپ ہو چکا ہے. انبن ویسے رہتی ہے، معاصرتی چشمک رہتی ہے، ہم اثر ہیں، ہم عمر ہیں، ہم علاقہ ہیں، ہم ایریا ہیں، تو یہ زیادہ بہت جلدی ہضم نہیں ہوتے ہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے اپنے ہم اثر کی تحریر پڑھ لینا، اس کی تقریر سن لینا، یہ بھی اخلاص میں داخل ہے. چونکہ آدمی کیا رہتا ہے کہ بچپن یاد رہتا کہ ہمارے بچپنے میں انہوں ایسے تھے، فلاں کے ہاتھ سے مار کھائے، فلاں ٹائم پہ ایسا کرے، یہ سب یاد رہتے ہیں. اب کیا ہو رہا ہے، اللہ اب اس وقت کس سے کتنا کام لے رہے ہیں، کون کتنا مقبول ہے، نور نظر ہے، وہ چیزیں نہیں رہتی ہیں.
ویسا اگر دیکھا جائے ہم ماضی کی طرف لوٹیں تو ماضی میں ہمارے جو کارستانیاں ہیں ہر ایک کی وہ آپ دکھانے کے قابل نہیں ہیں، بولے جانے کے قابل نہیں ہیں، جو کچھ سامنے نظر آ گیا اسی کو رکھے بیٹھے ہو۔ یہ تو فرشتوں سے سبق دیا گیا کہ بھئی جو گناہ ہو چکے ہیں توبہ کے بعد نامہ اعمال سے مٹا دیتے ہیں، لیکن انسان یہ ہے کہ وہ اپنے نامہ اعمال سے مٹانے تیار نہیں ہوتا۔ اس نے جو نوٹ کر کے رکھا ہے اپنے دل دماغ میں وہ بچپن کی یادیں دوسروں کے متعلق بھلانے تیار نہیں ہوتا۔ تو حضرت نے کہا کہ دوبارہ وہ باب پڑھا دیں گے، تو جب دوبارہ وہ باب شروع کیے تو حضرت نے ایسی بہترین تقریر کی اس باب کی جو چھوٹ گیا تھا کہ پورا گھنٹہ اسی باب پر گزر گیا۔ تو وہ جو طالب علم تھا ناراض ہو گیا کہ آج بہت کم سبق ہوا، اور ناراضگی سے استاذ کے سامنے یہ کہنے لگا اور ایک کوئی باب چھوٹ گیا تو وہ بھی پڑھ لو۔ یہ دراصل استاذ کے سامنے ناراضگی تھی۔ تو یہ جملہ سنتے ہی حضرت رشید احمد گنگوہی کا چہرہ بدل گیا اور فرمایا چھوڑو اسے، وہ تو باولا ہے۔ یہ جملہ نکل گیا۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں ہم نے دیکھا، میرے والد فرماتے ہیں چند دن ہی گزرے تھے واقعتاً وہ طالب علم باولا ہو گیا۔ باولا کا مطلب پاگل ہو گیا۔ اور اسی زمانے میں ایک مسئلہ چلتا تھا، علماء دیوبند اور بریلوی طبقے کا مختلفی مسئلہ کوا حلال ہے کہ حرام ہے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جب ہفتم کی جماعت میں تھے، جماعت ہفتم میں تھے، اس وقت حضرت نے اس پر مقالہ لکھا تھا کوا حلال ہے کہ حرام ہے، جدید فقہی مقالات کے حضرت میں موجود ہے اس میں۔ تو اس مسئلے میں یہ بندہ جو رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑا تھا، وہ اپنے لاٹھی لے کر اس پر مرا ہوا کوا لگا کر گلیوں میں گھوم گھوم کے کہتا تھا کہ دیکھو یہ کوا حلال ہے جسے مولوی حلال کہتے ہیں۔ مطلب کیا ہوا؟ پاگل ہو گیا۔ ایک گستاخی، ایک بے ادبی جو استاذ کے دل کو ٹھیس پہنچا دی اور ان کی جو زبان سے نکل گیا کہ چھوڑو وہ باولا ہو گیا، اللہ نے اسے ایسا قبول کیا اس بددعا کو کہ واقعتاً دیوانہ ہو گیا۔ تو اس واسطے ادب کا تعلق بہت ایسا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ بعض مرتبہ بندہ معصیت سے اتنا محروم نہیں ہوتا جتنا بے ادبی سے محروم ہو جاتا ہے۔ شیطان نے زنا کیا تھا، شراب پیا تھا، کوئی فلم دیکھا تھا، چوری کیا تھا، کوئی لینڈ مافیا تھا، کوئی زمین قبضہ کیا تھا، سب سے بڑی اس کی جو کرائم اور جرم ہے وہ بے ادبی ہے۔ نہیں مانوں گا میں بات، انانیت پہ آ گیا، کبر پہ آ گیا، حسد پہ آ گیا، بے ادبی پہ آ گیا۔ وہ بڑے جرائم نہیں تھے، لیکن یہ جو گستاخی تھی جس کی وجہ سے وہ اب تک بھی شیطان ہی بنا پھر رہا ہے۔ تو اس لیے اساتذہ کا ادب بہت ضروری ہے۔ ادب کے تعلق سے دو تین باتیں کر کے آپ حضرات کے سامنے یہ مضمون مکمل کیا جائے گا۔ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے اساتذہ سے متعلق، ہم چونکہ حنفی مسلک سے متعلق ہیں تو جن احناف سے ہم مسائل پڑھتے ہیں انہی احناف سے ہمیں ادب بھی سیکھنا چاہیے۔ یہ ایک پہلو ہے اخلاق کا۔ جہاں فقہیات کے سلسلے میں امام ابو یوسف کا قول، امام محمد کا قول، امام ظفر کا قول، امام ابو حنیفہ نے فرمایا، یہ فرمایا، امام شافعی کا یہ مسلک ہے، امام مالک کا یہ مسلک ہے۔ بھئی ان ائمہ اکرام سے جو مسائل پڑھ رہے ہیں ان کے ادب کی زندگی بھی دیکھیں کہ یہ علم ان کے پاس کتنے ادب سے آیا ہے، کتنے آداب علم کی رعایت سے آیا ہے۔ فرماتے ہیں ان کے اساتذہ میں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ یہ اساتذہ میں سے ہیں۔ فرماتے ہیں مجھے کسی کی مجلس، کسی کا درس اتنا محبوب نہیں جتنا مجھے اپنے استاذ کی مجلس میں بیٹھنا پسند ہے۔ یہ دلی محبت، امام ابو حنیفہ سے بڑا فقیہ، ابن ابی لیلہ سے بڑا قاضی میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ کیا مطلب ہے؟ اپنے استاذ کو واقعتاً دل سے تسلیم کرنا۔ یہ بے ادبی میں داخل ہے کہ آدمی اساتذہ کے درمیان میں تقابل کرے، یہ استاذ اچھی صلاحیت کے، یہ تھوڑے کم صلاحیت کے۔ جن استاد ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ اساتذہ کو جج کر سکیں، اساتذہ کو ہم نمبر دے سکیں۔ جہاں ہم نمبرنگ پہ آ گئے کہ میں کسی استاذ کو زیادہ ماہر سمجھا، اس کا ادب زیادہ کیا، اور کسی کو کم ماہر سمجھا، اس کا ادب کم کیا، جو مشہور ہیں ان کا ادب زیادہ کیا، جو غیر مشہور ہیں ان کا ادب کم کیا، تو اس میں یہ بات داخل ہے کہ جس کی نسبت سے جتنا ادب کم ہو جائے گا اس کے پاس موجود علم سے اتنی ہی محرومی رہے گی۔ میں اس کا ادب زیادہ کر رہا ہوں، اس کے پاس علم زیادہ ہے، ٹھیک ہے وہاں سے مل جائے گا،
جہاں میں ادب کم کر رہا ہوں چونکہ اس کے پاس صلاحیت کم ہے تو یہاں سے علم بھی کم ہی منتقل ہوگا. وہ ہمیشہ اس عنوان میں یا اس مضمون میں یا اس فن میں بہر صورت ناقص ہی رہے گا جس استاذ کو کمزور سمجھا ہے. اس واسطے مشہور غیر مشہور سے کوئی تعلق نہیں ہے ادب کا، بلکہ موجود غیر موجود سے بھی تعلق نہیں ہے. ہم تو کوئی عالم عرب کے رہنے والے نہیں ہیں، عجم میں رہ کر بھی ہمارے لیے حکم یہی ہے قبلے کی طرف پیر پھیلا کے نہیں بیٹھنا. قبلہ تھوڑی نظر آ رہا ہے، قبلہ تھوڑی نظر آ رہا ہے، نظر نہ بھی آئے تو بھی پیر پھیلانے کی اجازت نہیں ہے. امام ابو حنیفہ اپنے استاذ کے گھر کی طرف پیر نہیں پھیلایا کرتے تھے. استاذ کے گھر میں اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں کتنا فاصلہ ہے، گھر بھی موجود نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، تو نہ بھی نظر آئے پھر بھی ادب کا تعلق ہے. اس واسطے ادب ہم لوگوں کے لیے ہمارے علم کو نافع بنانے والی چیز ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم لوگ استاذ کے سامنے بیٹھتے تو کتاب کا ورق بھی اتنی آہستہ سے الٹاتے کہ ورق الٹانے کی آواز سے بھی استاذ کو تکلیف نہ ہو. اب مسجد میں آ کے بیٹھے باتیں چل رہی ہیں، استاذ اٹھ کے ڈانٹ رہا ہے، آواز پکار رہا ہے، پھر بھی خاموش نہیں بیٹھ رہے ہیں. مطبخ میں کھانے کے لیے بیٹھے، وہاں بھی کھانا کم ہو رہا ہے، نسوانیت زیادہ ہو رہی ہے. چونکہ عورتیں جب بیٹھتی ہیں تو خاموش نہیں بیٹھتی ہیں، خاموشی نہیں رہتی ہیں. ابھی ہم صبح اترے تو مفتی صاحب پوچھنے لگے سفر عافیت سے رہا؟ تو پورا سفر پریشانی اسی وجہ سے رہی کہ 2 خواتین بیٹھ گئیں جس کمپارٹمنٹ میں، بیٹھنے سے لے کر سونے تک، سو کے اٹھنے کے بعد سے لے کر پھر اترنے تک خاموشی نہیں رہی، پک گئے کان. اور مسئلہ یہ رہتا ہے کہ تکلیف کب ہوتی ہے جب اگر سب خاموش ہیں، 2 آدمی بات کر رہے ہوں، یہ آواز بہت تکلیف دہ ہوتی ہے. سب شور چل رہا ہے تو اب کان کسی طرف توجہ نہیں دیتے، اپنے کام میں رہتے ہیں. وہ خاموشی میں کسی کا بولنا یہ بہت تکلیف دیتا ہے، یکسوئی نہیں رہتی ہے. تو خاموشی استاذ کے سامنے یہ ادب میں داخل ہے. امام ربیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم اپنے استاذ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کھانا کھانا، پانی پینا اسے بھی بے ادبی سمجھتے تھے. استاذ موجود ہے، پوری توجہ استاذ کے پاس رہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ بھئی کھانے کے وقت اگر مطبخ میں کوئی استاذ بطور نگران ہو ہم کھانا ہی نہ کھائیں، کہیں گے بھئی آپ چلے جائیں بعد میں ہم کھائیں گے. وہ چلے جائے گا تو کھانا ہی نہیں ہوگا، صرف باتیں ہی ہوں گی. حضرت ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے استاذ کا ایسا ادب کرتے تھے جب استاذ کے پاس جاتے کوئی بات پوچھنے کے لیے کبھی ہم دروازہ نہیں کھٹکھٹائے، دروازے پر کھڑے رہتے. استاذ خود نکلتے کسی وجہ سے اور ضرورت سے، تب ہم ان سے مسئلہ معلوم کر لیتے. دروازہ کھٹکھٹانا بھی بے ادبی سمجھا کرتے تھے، پتہ نہیں کس کام میں ہوں گے، مصروفیت میں ہوں گے، ڈسٹرب نہ ہو جائے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنے جملہ اساتذہ کے ساتھ جو ادب کا تعلق ہے اسے ایسا ہونا چاہیے کہ اپنے اساتذہ کی خوبیاں ہی ہمارے نظر میں ہوں، کوئی خامی ہمارے نظر میں استاذ کی نہ رہے. یہ ادب کا حصہ ہے. آپ دیکھیں اس کی ایک بہت عظیم مثال ہمارے لیے بہت سبق آموز ہے. ماضی میں مامون الرشید کے استاذ تھے ابو محمد یزیدی رحمۃ اللہ علیہ. یہ مامون الرشید ہے ہارون رشید کا بیٹا جو بعد میں حاکم بنا، خلیفہ بنا. تو یہ استاد جو ابو محمد یزیدی جو پڑھانے کے لیے آتے تھے تو ایک مرتبہ آئے دربار میں پڑھانے کے لیے، تو اندر تھا بچہ جو بعد میں بادشاہ بننے والا ہے، شہزادہ ہے. ایک آدمی کو بھیجا جاؤ بلا کے لاؤ، نہیں آیا. دوبارہ بھیجا نہیں آیا، تیسری بار بھیجا نہیں آیا. تو پھر ڈانٹ کے بلایا، بلاؤ اس کو. جب آیا تو شہزادہ ہے، بادشاہ کا بیٹا ہے، خوب پٹائی کر دیا. استاذ ہی باہر صورت، خوب پٹائی کر دیے. اب مارے جب بچہ رو رہا ہے، آنسوں بہہ رہے ہیں، اب وہ اندر پھر حرم میں جا رہا ہے، یعنی اپنے وہیں والدہ کے پاس. اتنے میں جو ہارون رشید کا وزیر تھا، نسبتی برادر بھی تھا، ابو یا جعفر برمکی، یہ داخل ہوئے. تو یہاں بھانجے کی پٹائی ہوئی ہے، اب وزیر داخل ہو رہا ہے. تو یہ حیران ہو گئے استاذ کہ بھئی اب روتا ہوا دیکھے گا شہزادے کو، اپنے بھانجے کو، تو میری خیر نہیں رہے گی. یہ ہیبت میں آ گئے. اب جا کے جب پڑھانے کے لیے بیٹھے اپنی جگہ پر تو مامون رشید گئے فریش ہو کر، صاف ستھرے ہو کر، وضو بنا کر کتاب لا کے سامنے بیٹھ گئے پڑھنے کے لیے. تو ابو محمد یزیدی انہوں نے تعجب سے پوچھا میں تو ڈر گیا تھا کہیں تم شکایت نہ کر دو اپنے ماموں سے، پھر ماموں جا کے تمہارے والد سے شکایت کر دیں اور میری خیر نہ رہے. تو مامون رشید نے کیا جواب دیا؟ آپ میرے ماموں سے شکایت کی بات کرتے ہیں، بخدا میں اپنے والد سے بھی یہ بات تذکرہ نہیں کروں گا. آپ میرے استاذ ہیں، میں استاذ کی شکایت باپ سے کیسے کر سکتا ہوں؟
یہ اس زمانے کے طلبہ کا حال تھا. اب تو تھوڑا ہاتھ لگا دو ماں باپ کو لے کے آ جائیں گے, پولیس کو لے کے آ جائیں گے, خاندان کو لے کے آ جائیں گے. ایسے حالات چل رہے ہیں. پھر تربیت کیا باقی رہے گی؟ پھر آدمی کا علم نافع کیسے رہے گا؟ اس واسطے ادب کا لحاظ بہت ضروری ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں دیکھیں کہ ایک بھنگی سے ایک مسئلہ پوچھنا تھا, مسئلہ معلوم کرنا تھا. مسئلہ الگ ہوتا ہے, مسئلے کا حکم الگ ہوتا ہے. تو مسئلہ کیا معلوم کرنا ہے کہ کتا کب بالغ ہوتا ہے, کتا کب بالغ ہوتا ہے, یہ معلوم کرنا تھا. اب یہ کس کو معلوم ہوگا کہ کب بالغ ہوتا ہے کتا؟ ہم کو تھوڑی معلوم رہے گا. تو کسی نے کہا کہ بھئی وہ کتے چرانے والے ہوتے ہیں, خنزیر چرانے والے ہوتے ہیں, کتے پالنے والے ہوتے ہیں. آج کل تو لوگ کتوں کو بیٹوں سے زیادہ پال رہے ہیں, باپ سے زیادہ پال رہے ہیں. کتے کو بازو بٹھاتے ہیں, اپنے ماں باپ کو پیچھے بٹھاتے ہیں. ماں باپ بچوں کو محروم کر دیتے ہیں وراثت سے, کتوں کے نام پہ پراپرٹی لکھ کے جا رہے ہیں. تو کتے والوں سے معلوم کرو. تو ایک بھنگی سے معلوم کیا تو بھنگی نے کہا کہ کتا جب ٹانگ اٹھا کر پیشاب کرنا شروع کر دے تو جب بالغ ہو گیا, بالغ ہونے سے پہلے ٹانگ اٹھا کے پیشاب نہیں کرتا ہے, یہ بتایا. تو امام ابو حنیفہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ اس کے بعد سے جب بھی وہ بھنگی نظر آتا تو امام ابو حنیفہ احتراماً کھڑے ہو جاتے. آپ بتائیں, بظاہر تعجب دکھ رہا ہے, اتنا بڑا فقی بھنگی سے ایک بات معلوم کیا اور اتنا ادب کر رہا ہے. تو ہم اپنے اساتذہ سے الف با پڑھنا نہیں آ رہا تھا, پہلی تختی نہیں آ رہی تھی, وہاں سے لے کے ہم عبارت حل کرنے تک, مشکات پڑھنے تک, ہدایہ پڑھنے تک چلے گئے, اپنے استاذ کا ادب کرنا نہیں سیکھا. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک مسئلہ معلوم کرنا تھا, خنزیر سے متعلق کوئی بات تھی. تو کسی نے کہا کہ بھئی یہ تو بھنگیوں کو جو خنزیر چراتے ہیں انہیں معلوم ہوگا. تو ایک بھنگی سے پوچھا خنزیر کے متعلق کوئی بات, تو فرمایا جب سے اس بھنگی کو اس کا واسطہ سامنا نظر آ جاتا تو حضرت نانوتوی کھڑے ہو جاتے اس کے احترام میں. ہمیں اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ جب ہمارے یہ اسلاف کہ ہم قاسمی ہونے پہ فخر کریں, حنفی ہونے پہ فخر کریں, اور یہ ہمارے لیے واقعتاً باعث فخر بات ہے. ان احناف کے بانئین, ان قاسمیت کے بانئین, ان کا ادب و احترام اپنے اساتذہ کے ساتھ کیسا تھا. آج مغربی کلچر کی وجہ سے کالجوں میں, اسکولوں میں جو بے حیائی اور آوارگی اور حیوانیت جو آ رہی ہے, اس کا تاثر والدین کے توسط سے مدارس میں بھی آ رہا ہے کہ نہیں مارنا, ہاتھ نہیں لگانا, کچھ نہیں بولنا, فلاں نہیں کرنا. یہ سب چیزیں جو داخل ہو رہی ہیں, اب طالب علم کو پڑھاتے ہوئے پڑھانا اتنا بھاری نہیں ہے جتنا اس کی تربیت میں ہم کو توجہ دینا بھاری ہے. اس کی زبان درست کرنا, اس کی نظریں درست کرنا, اس کی سوچ درست کرنا, اس کے لیے جو ہم کو سوچنا پڑتا ہے. ورنہ عبارت پڑھو, مطلب سمجھاؤ اور ترجمہ بتا دو, یہ تو بہت آسان ہے. اس کو انسان کا بچہ بنانا مشکل ہے, اس کو اس کی باپ کی اولاد بنانا مشکل ہے. اس کے لیے سوچنا پڑتا ہے, اور تربیت اس کے بغیر حاصل نہیں ہوتی. آخری بات دیکھیں کتنا ادب ہوا کرتا تھا. حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ ہیں, ترجمہ شیخ الہند پیش کیا گیا کہ آپ اس پر کچھ تقریض لکھ دیں. حضرت تھانوی کو اپنے استاذ کی کتاب پر کچھ کلمات لکھنے کے لیے پیش کیا گیا. تو حضرت تھانوی نے فرمایا یہ کیسی بات کر رہے ہو, تقریض لکھنا اس کا کام ہے جسے مدح کے ساتھ ساتھ قدح کرنے کا بھی حق حاصل ہو. مدح کرنے کے ساتھ ساتھ قدح کرنے کا بھی حق حاصل ہو. تعریف جہاں پر کرنے کا وہ حق رکھتا ہے, اس کے اندر غلطی پکڑنے کا بھی اسے حق حاصل ہو. اور میں اگر اپنے استاذ کی کتاب پر, ترجمہ قرآن پر تقریض لکھوں گا تو میں تعریف ہی کروں گا. جہاں تعریف کرنے کا مجھے حق حاصل ہوا وہاں پر تنقیص کا بھی مجھے حق حاصل ہوگا. اور میں اپنے استاذ کے حق میں تنقیص کا حق کیا تصور بھی نہیں کر سکتا, تو میں تقریض کیسے لکھوں گا. نہیں لکھا حضرت تھانوی نے آخر تک حضرت اپنے استاذ کے ترجمہ شیخ الہند پر کوئی کلمات. تو اس درجے کا وہ ادب لحاظ رکھا کرتے تھے اپنے اساتذہ کے بارے میں. اب استاذ پڑھا کے گیا, ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے استاذ نے صحیح نہیں سمجھایا, اس کا مطلب غلط سمجھایا, عبارت غلط پڑھے. ہم پیٹ پیچھے بیٹھ کر استاذ کی غلطیاں نکالیں. انہوں نے تو ہمیں یہ سکھایا ہے اگر استاذ واقعتاً غلط بھی پڑھا دے, ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو استاذ کے پاس جا کر سوال اس انداز سے کرو کہ حضرت آپ نے تو صحیح پڑھایا تھا, مجھے سمجھ میں نہیں آیا, میں صحیح نہیں سن سکا.
اگرچہ کہ معلوم ہے کہ غلط پڑھا گیا ہے، اس انداز سے اپنی غلطی پیش کرتے ہوئے اس غلطی کی اصلاح کرنا چاہیے۔ تو ادب کا تعلق علم سے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو عزیز طلبہ، ہم سب کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے اس علم کو ہم نافع بنانا چاہیں تو ہر لحاظ سے ادب کو ملحوظ رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔